السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کو لکھا ہے بینش مجید ملک نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 18۔ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر کمرے میں بند تھی۔ سکندر خان کو سب کچھ بتانے اور نمبر تبدیل کرنے کے بعد وہ قدرے مطمئن بھی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اب آگے قیصر خان کا کیا قدم ہوگا۔ اس کیسی حالت دیکھ کر بہت بار علیزے نے بھی ان دونوں کے بیچ پکتی کھچڑی کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن وہ اسے ٹال گئیں۔ لیکن جب سردار بیگم اس کی طبیعت پوچھنے آئیں تو وہ لوگ ان سے جھوٹ نہیں بول پائے، اور قیصر کی کال اور میسیجز پر دی جانے والی دھمکیوں کے بارے میں انہیں بھی سب کچھ بتا دیا۔ غصہ انہیں بھی بہت آیا، لیکن پھر وہ ضبط کرتیں، اسے تسلیاں دیتیں وہاں سے چلی گئیں۔ اب بھی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گود میں تکیہ رکھے خیالوں میں گم سی تھی، جب زری کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہو آبی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اس کی بات پر چونک کر سیدھی ہوئی اور تکیہ گود سے نکال کر سائڈ پر رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر اور سکندر لالا پر بالکل بھروسہ ہے زری۔ میں تو بس عارض سر کے بارے میں سوچ رہی ہوں، انہوں نے اس دن کے بعد ایک بار بھی کال یا میسج کر کے حال نہیں پوچھا میرا، انہیں تو میں یاد ہی نہیں، اور میں ان کے بارے میں جانے کیا سوچ بیٹھی تھی۔ کھوئے کھوئے انداز میں کہتے دکھ سے اس کا لہجہ بھر گیا اور گلا بھی رند گیا تھا۔ اس نے تعجب سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ بھی اتنے عرصے بعد ذکر کر رہی تھی ان کا۔ انہوں نے بھی پچھلے 4 ماہ میں بس 1-2 بار ہی کال کی تھی، اس کو وہ بھی ایک بار تعزیت کے لیے، دوسری بار قیصر خان کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ شاید وہ پریشان ہے اپنے بھائی کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہی کرنا نہ چاہ رہے ہوں تم سے فی الحال۔ زری نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا تو پل بھر میں ہی اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آنکھوں میں بھی مرچیں بھرنے لگی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، انہوں نے بھی اپنی فیملی کا ساتھ دینا ہے، میرے بارے میں بھلا کیوں سوچیں گے وہ؟ لگتی ہی کیا ہوں میں ان کی؟ اس نے آنکھوں میں آئے آنسوں کو پلک جھپکنے میں اندر دھکیلتے ہوئے کہا، اور سر اٹھا کر دیکھنے لگی، یہ سوچ کر کہ شاید ان کا میسج آ گیا ہو۔ تم ٹینشن نہ لو اور خود ہی کال کر لو ان کو، شاید وہ انتظار کر رہے ہوں تمہارے میسج کا۔ اس کی حالت دیکھ کر زری نے مشورہ دیا، نہیں میں نے نہیں کرنا، جب انہیں فرق ہی نہیں پڑتا تو میں کیوں کروں انہیں تنگ؟ وہ بھی ضد سے منہ بنا کر بولی اور سر پھینک کر کھڑی ہو گئی۔ ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی آبی، ایسے رشتے نہیں چلتے۔ اس نے سمجھانا چاہا اور وہ خود بھی دکھی تھی، لیکن اپنے سے جڑے رشتوں کو دکھی اور پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ ہر وقت آبی کے ساتھ رہتی اور اسے تسلیاں دلاسے دیتی رہتی تھی۔ جانتی ہوں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ تو پھر ایسے کیوں کر رہی ہو؟ زری نے اس کے لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تھک گئی ہوں میں، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ بھی، وہ دکھ سے کہتی دوبارہ سے سر پکڑ کر ڈریسنگ کے سامنے پڑے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تو پھر تم ہی انہیں سمجھا دو کہ تم ان سے پیار کرتی ہو، شاید وہ سمجھ جائیں۔ اس نے رساں سے کہتے اٹھ کر آبی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کر زری کو دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے نئے نمبر سے میسج کیا سر کو؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس نے بات بدلی۔ ہاں کیا تو تھا، لیکن جواب نہیں آیا ان کا۔ اداسی سے بولتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایسے ہولیے میں؟ زری نے بھویں سکیڑ کر اسے ایسے اجڑے ہوئے ہولیے میں باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ کچن میں جا رہی ہوں عزت سے بات کرنے، وہ مجھ سے ناراض ہے، اسے سوری کرنے۔ دھیرے سے جواب دے کر اس نے دونوں ہاتھوں کی پوچھ سے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر دوپٹہ درست کر کے باہر نکل گئی۔ میں بھی آتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے بھی جلدی سے پاؤں میں چپل اڑیسی اور اس کے پیچھے ہی چل نکلی۔ عزت بی بی؟ وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آ رہی تھی تو اسے زری اور آبی مل گئیں۔ وہ اس سے سوری کرنے آئی تھیں تو اس نے بھی دل میں بغض رکھنے کی بجائے ان کی سوری قبول کر لی اور کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ جب بختو نے آہستہ سے دروازہ بجا کر اسے مخاطب کیا، بختو اندر آ جاؤ۔ وہ پچھلے 2 دن سے اپنے کمرے میں گئی ہوئی تھی اور شام کو واپس آئی تو آتے ہی کام پر لگ گئی۔ ان دونوں کے آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس سے بات کرنے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے مصروف انداز میں پوچھا۔ وہ عزت بی بی میں آپ کو کچھ بتانے آئی ہوں۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تو وہ سمجھ گئی کہ بختو کس وجہ سے گھبرا رہی ہے۔ تمہارے چھوٹے خان کمرے میں نہیں ہیں، جلدی سے بتاؤ بختو کیا بات ہے؟
وہ الجھن بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یہ بتانا تھا آپ کی گل بھابھی اور عباد بھیا باہر کے ملک سے آ گئی ہیں۔ اب کہ اس نے بغیر بات کو بڑھائے آہستہ سے بتایا، وہ اتنی بڑی بات اس کے منہ سے سنتے اچھل کر اس کی طرف مڑی۔ سچی بتا بختو، یہ سب تجھے کیسے پتا؟ جی سچی کہہ رہی ہوں بی بی، جب میں گھر گئی تھی تو مجھے شمی کا فون آیا تھا، اس نے مجھے بتایا اور کہا میں آپ کو بتا دوں۔ تو آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے لیے ساکت کھڑی تھی۔ شمی نے اس کی طرف دیکھا جہاں خوشی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بھی پریشان ہوگی۔ کیا ہوا بی بی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ خوش ہوں بختو، لیکن ابھی ان کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو جانتی ہے نا چھوٹے خان کے بندے آج بھی بھیا کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ابھی تک میں بھی کچھ نہیں کر سکتی ان کے لیے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی اور ان کے واپس آنے کا سن کر اندر ہی اندر بہت زیادہ ڈر گئی۔ اسے سکندر خان کی باتیں بھی اچھی طرح سے یاد تھیں۔ اس کے بندے ابھی تک ملک عباد کے پیچھے ہی لگے تھے، ایسے میں اس کا لوٹ کر آنا اسے پریشان کر گیا۔ اللہ سب ٹھیک کرے گا بی بی، آپ اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، بختو نے اسے تسلی دی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ بختو میرے لیے اتنے کچھ کرنے کے لیے، کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسے کہہ کر مجھے شرمندہ تو نہ کریں بی بی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی اور بختو تو نے بہت اچھا کیا ہے میرے لیے، اب بھی دل سے دعا کرنا کہ میں اپنے بھیا کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا بی بی، آپ کو جو بھی کام ہو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ایک کام ہے مجھے تم سے بختو، اگر وہ تم کر دو۔ یکدم ہی اسے خیال آیا۔ کیا کام بی بی؟ مجھے کیسر خان کا نمبر لا کر دو کہیں سے، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ تو بختو نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور گھبرا کر پوچھا، کس لیے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولے، کرموں سے لے دو، عزت نے جھٹ پٹ سے کہا۔ وہ تو یہ بات سوچ سمجھ کر ہی ڈر گئی تھی کہ عزت بی بی آگے پتہ نہیں کیا کرنے والی تھی۔ عزت نے اس کو سوچوں میں گم دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ دہرایا۔ کس سوچ میں پڑ گئی بختو؟ کسی میں بھی نہیں، وہ ہوش میں واپس آئی اور گڑبڑا کر بولی۔ تو پھر میرا یہ کام کر دو گی نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی بی بی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس نے مؤدب انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ عزت نے بھی اسے جانے سے نہیں روکا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے بیگ میں سے سیل نکال کر ملک عارض کو میسج کرنے لگی۔ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی کیونکہ ملک بعد واپس آ گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ کوئی پختہ ثبوت نہیں لگا تھا۔ ایک سیل ہاتھ لگا تھا، وہ بھی نہیں بن رہا تھا اور اس میں کیسر خان سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر ہوتا تو اس سے کچھ نہ کچھ اگلوا ہی لیتی۔ آغا جان، اتنی گھٹیا حرکت کی ہے کیسر خان نے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، اوپر سے باقی سب کو بھی روک دیا مجھے بتانے سے۔ وہ کب سے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس وقت نہیں ملا، لیکن آج وہ مردانے میں سردار حاکم اور راغب خان کے پاس بیٹھے غصے سے شکوہ کر رہا تھا۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر آغا جان اپنی روبدار آواز میں، ہم نے آپ کے اسی غصے کی وجہ سے روکا تھا سب کو بتانے سے، اور کیسر خان نے جو بھی کیا اس کے لیے وہ بہت شرمندہ تھا۔ میں نے بھی بات کو بڑھانے کی بجائے اس کی معافی مانگنے پر اسے معاف کر دیا، لیکن آپ گینے کا اور کیسر کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اب آپ اس بات کو لے کر اپنا موڈ خراب نہ کریں کہ ہم نے آپ کو اس بات سے لائم رکھا۔ ان کے اتنے تفصیل سے جواب دینے پر ایک نظر آغا جان اور راغب خان کو دیکھا اور پھر ان کو کچھ بھی بتانے کا ارادہ ملتوی کر کے بات بدل دی، کیونکہ اب وہ کیسر خان سے اپنے طریقے سے نپٹنا چاہتا تھا۔ جی آغا خان، بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ اور سنائیں کیسا چل رہا ہے سب؟ انہوں نے سکندر کا موڈ بہتر دیکھ کر اسے استفسار کیا۔ آج کل وہ بہت زیادہ مصروف تھا تو بات نہیں ہوئی تھی ان کی۔ ٹھیک ہی چل رہا، لیکن یہ سب کرتے ہوئے زید خان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے آغا جان۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے دن بھی آئیں گے۔ زید کو یاد کر کے ایک دم سے اس کا دل اداس ہو گیا تھا اور لہجہ گلوگیر بیٹے کے ذکر پر راغب خان کے دل کو بھی کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ دکھ ان کے چہرے پر در آیا تھا۔ وہ ہمیں بھی بہت یاد کرتا ہے، ہمیں بھی بہت یاد کرتا ہی ہوگا، لیکن ہمیں بہت یاد آتا ہے۔ یہاں ہم سب مل کر اس کو یاد کرتے ہیں اور وہ اکیلا ہم سب کو۔ ہم بوڑھوں نے بہت مشکل سے صبر کر کے خود کو سنبھالا ہوا ہے، آپ کو بھی ہماری طرح ہمت کرنی پڑے گی میری جان۔ انہوں نے سکندر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ آئی ایم سو سوری چاچا سائیں، میرا ارادہ آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ آپ اداس نہ ہوں، میں ہوں نا، آپ کا زید خان بھی اور سکندر بھی، اور انجانے میں ان کو ایک بار پھر سے دکھ دے گیا۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ شرمندگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ آغا جان خود بھی زید کو جوان موت پر اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں جیسے جوان بھائی کی وجہ سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ اگر وہ ان کی ہمت نہ بنتے تو راغب خان نے کچھ نہ کچھ کر لینا تھا اپنے ساتھ، اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس کو ہمت دلاتے رہتے تھے۔ اب بھی انہوں نے راغب خان کو اداس دے کر جھٹ سے اپنی بات بدل دی۔
خان بیٹا، میں نے اور پنچایت کے باقی سرکردہ افراد نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ میں ساری ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر کے بری و ذمہ ہو جاؤں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ان کی بات سنتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ ایم سو سوری آغا جان، میں اتنی بڑی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، آپ یہ معاملات خود ہی سنبھالیں۔ اس نے جھٹ سے انکار کر دیا، اور ایک طرف اس کا بزنس، دوسری طرف زمینوں کے الجھے ہوئے معاملات، اور اب یہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ وہ تو سنتے ہی بدک گیا۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں لے سکتے یہ ذمہ داری؟ اس کا یوں جھٹ سے نفی میں جواب دینا انہیں بہت برا لگا تھا، اس لیے ان کی پیشانی پر غصے سے بل پڑ گیا، اور وہ چاہتے تھے کہ پنچایت کی بگ اور کرسی جو پہلے ان کے پردادا، دادا، باپ اور ان کے پاس تھی، آگے بھی ان کے خاندان میں ہی رہے، لیکن راغب خان نے تو ان معاملات میں پڑنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اب انہوں نے سکندر خان سے بات کی تو اس نے بھی انکار کر دیا، جس پر وہ بہت زیادہ غصے ہو گئے، اور آج پہلی بار وہ سکندر سے بھی غصے سے بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، کیونکہ زید کی موت کے بعد جو لاپرواہی اس نے اپنی فیملی کو لے کر دکھائی تھی، اس کے بعد وہ خود کو بہت لاپرواہ اور غیر ذمہ دار سمجھنے اور کہنے لگ پڑا تھا، اس لیے وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے بھاگ رہا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ آپ ہی سرپنچ بنیں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب آپ دونوں سوچ لیں، کیونکہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو تو میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ وہ غصے سے اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے اٹھے، اور پھر ایک ناراضگی بھری نظر دونوں پر ڈال کر مردانے سے چلے گئے۔ آپ کے آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، اور اگر زید زندہ ہوتا تو ہم آپ کو بھی اس کے لیے فورس نہ کرتے، لیکن آپ کو اب ماننی پڑے گی اس کی بات۔ ہم ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں گے، آگے آپ کی مرضی، سوچ لیں آپ بھی۔ وہ بھی اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر وہاں سے چلے گئے، اور اب وہاں وہ اکیلا ہی رہ گیا تھا، لیکن بہت سی سوچوں نے اس کے ذہن میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ ایک طرف سے تو وہ ٹھیک ہی فیصلہ کر رہے تھے، جو اس کے لیے بھی بہت بہتر تھا، کیونکہ اگر وہ سرپنچ بہت بہتر بن جاتا تو وہ قیصر کو بھی اچھے سے سبق سکھا سکتا، لیکن اگر نہ بن پاتا تو بھی وہ قیصر خان کو چھوڑنے والا ہرگز نہ تھا۔ اس نے اپنے خاص بندے لگا دیے تھے اس کے پیچھے، تو وہ قیصر خان کی ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ خیالوں میں محو جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا جب اس کے سیل پر میسج کی ٹون بجی۔ اس نے سیل اٹھا کر میسج اوپن کیا۔ تم نے صالح صاحب کو بتا دیا ہے؟ اچھا نہیں کیا، خیر یہ چھوڑو، بس ایک بار مل لو، مجھ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں تجھ سے۔ وہ سننے کے بعد شاید تم خود ہی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میسج قیصر خان کا تھا جو اس نے کیا تو ابینے کو تھا، لیکن ابی کی سم پچھلے 2-3 دنوں سے اس کے پاس چل رہی تھی، تو سب کالز اور میسیجز اسے ہی موصول ہو رہے تھے، لیکن اس کے آج والے میسج نے تو حد ہی کر دی، جسے پڑھتے ہی غصے سے اس کا خون کھولنے لگا اور آنکھیں سے شرارے نکلنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں قیصر خان، بہت کر لی تو نے بغیرتی، اب دیکھ میں کیا حشر کرتا ہوں تیرا۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور پھر زنا خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اب آگے اس نے کیا کرنا تھا وہ بہت اچھے سے سوچ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے بختو سے بات کرنی تھی، جو اسے ہال میں ہی مل گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس نے اپنے کوارٹر کی طرف جاتی بختو کو روکا۔ بات سنو بختو۔ جی چھوٹے خان، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ اس کی روبدار آواز سن کر رک گئی۔ نہیں کچھ نہیں چاہیے، تم اسٹڈی روم میں آ کر بات سنو میری، اور یاد رہے یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے، اسے وارن کرتا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی تذبذب کا شکار اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ جب اس نے اسٹڈی روم میں قدم رکھا تو وہ کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رک گیا اور بغیر تمہید باندھے بولنے لگا، مجھے تمہاری مدد چاہیے بختو۔ میری مدد؟ وہ تو سمجھو چھٹکوں کی زد میں تھی۔ یہ سن کر سکندر خان کو اس کی مدد چاہیے، کتنی عجیب بات تھی یہ۔ تمہاری مدد، اور مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ یکدم اس کے لہجے بہت سخت ہو گیا تھا، وہ ڈر کر 2 قدم ہٹی۔ کیسی مدد؟ تھوک نکلنے ہوئے اس نے پوچھا۔ اب غور سے سنو میری بات بختو۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا اس کی طرف مڑا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر خوف سے ہوائیں اڑنے لگیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے چھوٹے خان، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جانتا ہوں، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے بندے تمہارے ساتھ ہوں گے، اور بلوٹوتھ بھی لگا ہوگا تمہارے کان میں۔ جو بھی بات ہوگی تم دونوں میں وہ مجھ تک پہنچے گی، اور اگر کچھ بھی الٹا سیدھا ہوا تو سب باہر ہی موجود ہوں گے۔ اس نے ساری تفصیل بتائی تو وہ خاموش ہوگی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ وہ اپنی بات پوری کر کے اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں تیار ہوں۔ وہ عزت اور ابگینے کا سوچ کر تیار ہوگی۔ اگر اس پلان سے اس کو کوئی کامیابی ملنے والی تھی تو اس کا فائدہ ابگینے کے ساتھ ساتھ عزت کو بھی ہونا تھا، یہی سوچ کر وہ مان گئی۔ گڈ، پرسوں شام کو تیار رہنا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، وہ سر جھکائے بولی۔ اوکے جاؤ تم، اور یاد رہے یہ بات ہمارے بیچ ہی رہنی چاہیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ بختو اس کی بات خود ہی مان گئی تھی، اور اگر وہ نہ بھی مانتی تو اسے منوا ہی لیتا، وہ اس کے کام بہت اچھے سے آ سکتی تھی۔
اب وہ وہاں اکیلا کھڑا پرسوں کے بارے میں پلان بنا رہا تھا، کیونکہ کل اس نے شہر چلے جانا تھا کسی ضروری میٹنگ کے لیے، اس لیے آج رات ہی اس نے سب کچھ پلان کرنا تھا اور سب کو بتانا بھی تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہی اس نے سیل نکالا اور پھر اپنے خاص بندوں کو کال کر کے انہیں ساری بات سمجھائی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ایک میسج کیسر خان کو سینڈ کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا پری بڑی گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور وہ بھی چینج کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی۔ وہ صبح ہی شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ 11 بجے کے قریب اس کی دبئی سے آئی ہوئی ڈیلیگیشن سے میٹنگ تھی۔ اس نے آفس میں جا کر سب معاملات دیکھے اور پھر اکرام کے بنائے گئے پروجیکٹ کی فائل چیک کر کے اپنے سیکرٹری کو پکڑا دی۔ 11 بجے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس سے اٹھ گیا۔ میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ دبئی سے آیا ڈیلیگیشن ان کی دی ہوئی پریزنٹیشن سے کافی مطمئن لگ رہا تھا۔ وہ بھی کافی پرسکون بیٹھا تھا، تبھی اس کا سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے سیل دیکھا، کال ایس پی ارسلان کی تھی جو اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ وہ اس کی کال دیکھ کر الجھ کر رہ گیا اور اس وقت وہ میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ کال بند ہو کر دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ ارسلان اس وقت کال کیوں کر رہا ہے، اس نے پریشانی سے سوچا اور کال پھر سے آنی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر میٹنگ میں موجود افراد پر ڈالی اور سیل اٹھا کر ایکسکیوز کرتا وہاں سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے فوراً کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کال کیوں کر رہے ہو؟ اس نے سلام کا جواب دیتے ہی جھٹ سے پوچھا، لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ تم فری ہو تو میری طرف آ جاؤ۔ ایس پی ارسلان کی بات سنتے ہی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیوں، خیر ہے؟ پوچھتے ہوئے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کیونکہ ملکوں کا دعویٰ تھا کہ ملکہ باد بے قصور ہے اور اسی لیے انہوں نے زید خان قتل کیس میں دوبارہ اوپن کروا دیا تھا جس کی انویسٹیگیشن جاری تھی۔ ہاں یار، تم جلدی سے آ جاؤ، پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے زید کی، اس میں ایسے انکشافات ہوئے کہ تم بھی دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ ایس پی ارسلان کی بات سنتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ اوکے، میں بھی آتا ہوں۔ اس نے ایک نظر میٹنگ روم کو دیکھا اور پھر ایس پی ارسلان کا جواب سنے بغیر کال بند کر کے وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے جنہیں جھٹک کر اس نے پارکنگ میں آ کر گاڑی سٹارٹ کی اور رخ سٹی تھانے کی طرف کر دیا تھا۔ اب اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی کیونکہ وہ جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا ارسلان کے پاس۔